ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں لے کر آیا ہوں اردو پڑھنا سیکھیے کا پارٹ 2، جس میں آج ہم آپ لوگوں کو یہ پڑھنا سکھائیں گے کہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی جب آپ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملائیں گے تو اس وقت کس طرح کا حرف آپ کو لکھنا ہوگا۔ اگر آپ ان شکلوں کو پہچان لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر آپ کو اردو لکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ہے الف، جو اس کی اپنی شکل ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں۔ اس کی یہ دو شکلیں اور ہیں، الف کی دو شکلیں اور ہیں۔ تو یہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ جیسے ہم کو لکھنا ہے باہر، تو بے الف زبر با جو لکھنا ہے تو بے میں یہی الف لگے گا، یہ والا پہلا والا۔ جیسے یہاں یہ بے ہے آدھا، تو اس میں جو الف لگائیں گے تو اس بے کے بعد یہ اس الف کو جوڑیں گے پہلا والا، تو بن جائے گا بے الف زبر با۔ اور یہ والا جو الف ہے جسے ہم کو لکھنا ہے لازم، تو لام میں جو ہم الف لگائیں گے تو یہ والا الف لگائیں گے۔ جیسے یہاں پہ لام ہے نا، یہ آدھا لام ہے، اس میں جو الف لگائیں گے لازم میں، لام الف زبر لا، تو اس لام میں یہ والا الف لگائیں گے، یہ والا نہیں۔ اگر یہ والا لگائیں گے تو بالکل یہ انگلش کا یو بن جائے گا۔ یہ والا نہیں لگانا ہے، بلکہ یہ والا لگانا ہے، تو ہو جائے گا یہ لام الف زبر لا۔ تو اس کا استعمال بہت ہی اہم ہے ان تمام حروف کا اردو لکھنے میں۔ آگے دیکھیں، یہ بے ہے جو اس کی اپنی شکل ہے، اور یہ بے کی آدھی شکل ہے۔ اس کا استعمال ابھی ہم بتایا آپ کو، جیسے باہر لکھنا ہے تو اس میں الف لگے گا، اور یہ والا بے کا بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کو بخیر لکھنا ہے تو اس طرح کا بے وہاں پہ بے میں بخیر کے بے میں استعمال ہوگا، جو ہم آپ کو بورڈ پر لکھ کر سکھائیں گے۔ آپ ضرور اردو لکھنا سیکھیں، پارٹ 2 دیکھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ میں آئے گا، کیونکہ جو میں یہاں پڑھاؤں گا وہی میں بورڈ پہ سمجھاؤں گا۔ آگے دیکھیں، یہ ہے تے۔ تے کی یہاں تو 3 شکلیں دے رکھا ہے، لیکن آپ کو اردو لکھنے میں یہ پہلا والا حرف جو ہے تے، اس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسے تحریر لکھنا ہے، تحریر، تو یہ والا تے لکھنا ہوگا آپ کو، پہلا والا۔ یہ دونوں عربی میں، عربی رسم الخط میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں نہیں استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے جیم۔ یہ جیم جو دیکھ رہے ہیں، جیم کی جو ایک شکل ہے یہاں پہ، یہ تو اس کی اپنی شکل ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے وقت میں۔ یہ اس کی دوسری شکل ہے، آدھی۔ تو ہم کو کچھ بھی لکھنا ہے جیسے جام، جگر، تو اس طرح کا جیم استعمال ہوگا، آدھا حرف استعمال ہوگا۔ تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں گاف کو، رے کو، تو جا کر کے آپ کا لفظ ایک ورڈ بنے گا۔ آگے دیکھیے دال۔ یہ دال کی اس کی تو اپنی شکل ہے جو پچھلے سبق میں پڑھے آپ، یہ دال کی دوسری شکل ہے، لیکن یہ عربی رسم الخط ہے، اردو میں یہ پورا دال نہیں لکھا ہے۔ جیسے آپ کو مدد لکھنا ہے تو یہاں پہ جو یہ نکلا ہوا ہے اس میں آپ میم کو ایڈ کر دیں، میم لگا دیں یہاں پہ، اور یہ دال لگے گا تو مد ہو جائے گا۔ جیسے مدد لکھنا ہے تو میم لگا دیے دال، اور ایک دال اور لکھ دیے مدد، لیکن یہ والا دال جو ہے وہ عربی رسم الخط کا ہے، یہاں پہ آپ کو آدھا دال لکھنا ہوگا، آدھا حرف لکھنا ہوگا، اتنا۔ اور اتنا جو ہے یہ سمجھیے کہ عربی میں آتا ہے پورا، اور اردو میں پورا نہیں آتا بلکہ آدھا آتا ہے، تو یہ ہو جائے گا مدد۔ تو یہاں پہ آپ کو جوڑنے کا، یہ جو حروف ہیں اس میں کہیں آگے کہیں پہلے جوڑنے کے لیے آپ کو سکھایا جائے گا، اس لیے یہ حروف آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ایک حرف سے دوسرے حرف سے جوڑنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیے عین ہے، اس کی اپنی شکل ہے، اور یہ عین کی 2 شکلیں اور ہیں۔ جیسے ہم کو لکھنا ہے جامع، تو جیم الف زبر جا، اور یہ جو نکلا ہوا دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا، اور یہ عین، تو اس میں اگر میم ہم ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ، اور میم اور عین، تو میم عین لگا دیں گے میم اس میں، تو میم عین زیر میں ہو جائے گا جامع، جامع۔ اور جیسے ہم کو لکھنا ہے معروف، تو میم کے بعد جو عین لگائیں گے اس کے بعد رے جوڑیں گے بعد میں، تو اس طرح کا ہوگا وہ عین وہاں پہ۔ یہاں پہ آپ میم لگا دیں، عین تو ہے ہی، یہاں رے لگا دیں، معروف، واو فے معروف۔
تو وہاں پہ اس طرح کا عین استعمال ہوگا. آگے دیکھیے یہ ہے فے، اس کی تو اپنی شکل ہے، اور یہ آدھی شکل ہے فے کی، پہلے والی آدھی شکل ہے فے کی. جیسے لکھنا ہے ہم کو فکر، تو یہ پہلا والا فے استعمال ہوگا اس میں، یہ والا. ہم کو لکھنا ہے سفر، تو یہاں پہ جو ہے فے دیکھ رہے بیچ میں، اس سے پہلے سین ایڈ کر دیں گے، یہ فے، اور یہاں رے لاسٹ میں لگا دیں گے، تو ہو جائے گا سفر. تو سفر میں یہ والا فے استعمال ہوگا، فکر میں یہ والا فے استعمال ہوگا. اسی طرح دیکھیں یہاں کاف، تو کاف کی یہ اپنی شکل ہے، اور یہ کاف جو دو اور شکل ہے اس کی. یہ جو پہلا والا کاف دیکھیں، جیسے ہم کو لکھنا ہے کر، یہ پہلا والا جو کاف ہے یہ آپ استعمال کریں گے کر میں، کو میں. اور مبارک، مبارک لکھنا ہے تو رے کے بعد جو کاف لکھیں گے وہ اسی ٹائپ کا ہوگا دوسرا والا جو نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن تھوڑا سا بدلاؤ کے ساتھ، یہ عربی رسم الخط میں ہے، آپ کو اس کو اردو رسم الخط میں لکھنا ہوگا. اور یہ جو دیکھ رہے ہیں لام، لام کی اپنی شکل ہے، اور یہ لام کی دوسری اور یہ تیسری شکل ہے. تو لام کی جو یہ دیکھ رہے ہیں دوسری شکل جو پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو جیسے آپ کو ہم بتائے تھے یہاں پہ جیسے لکھنا ہے ہمیں لازم، تو یہ والا الف ایڈ کریں گے اس لام میں تو ہو جائے گا لازم، زے اور میم لگا دیں گے تو یہ لام وہاں پہ استعمال ہوگا. اور یہ والا لام جو ہے یہ عربی رسم الخط ہے. یہ دیکھیے میم کی اپنی شکل ہے جو عربی رسم الخط میں ہے، اور یہ میم کی دو شکلیں اور ہیں. جس کو لکھنا ہے شام، تو یہ والا میم ہوگا، شین علی شام میم ساکن، تو یہ والا میم ہوگا وہاں پہ. اور یہ والا میم ہم کو جیسے لکھنا ہے ہم کو علم، تو یہ والا میم لکھیں گے، اس میں عین لام اور یہ جو نکلا ہوا یہ جوڑنے کے لیے نکلا ہوا ہے اس کو، تو لام میں میم ایڈ کر دیں گے. علم کیا ہو جائے گا علم. یہ دیکھیں نون کی جو اپنی شکل ہے، اس کے بعد نون کی دو شکلیں، یہ آپ کو لکھنا ہے جیسے نام، تو نون میں الف لگا دیں والا الف، تو اس کو اگر لگا دیں یہاں پہ آپ نون علی زبر نہ ہو جائے گا، اور میم ساکن تو ہو جائے گا نام. اور یہ والا نون جو ہے دوسرا والا یہ بھی استعمال ہو جیسے نہر، نہر، تو لکھنا ہے اگر نہر ہم کو اردو میں تو یہ والا نون استعمال ہوگا. اچھا ایسا عربی رسم الخط ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں. اور یہ دیکھیں ہا، یہ دو چشمی ہا ہے جو اکثر عربی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ والا پہلے نمبر پہ جو ہا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کو لکھنا ہے شاہ، شاہ، شین علی زبر شاہ اور ہے ساکن، تو آپ کو یہ والا ہے استعمال کرنا ہوگا وہاں پہ شاہ میں. اگرچہ یہ نکلا ہوا پرانی رہتا ہے لیکن عربی رسم الخط ہے، لیکن اسی طرح کا ہوگا. یہ جو آپ نکلا ہوا دیکھ رہے ہیں دونوں، یہ نکلا ہوا نہیں رہے گا. باقی یہ دونوں جو اکثر استعمال ہوتا ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. یہ والا جیسے لکھنا ہے ہم کو شہر، شہر، تو لاسٹ والا جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں حمزہ، حمزہ کی بھی یہاں پہ دو شکلیں ہیں اس کی اپنی شکل کے علاوہ. جیسے لکھنا ہے ہم کو جائے گا، اے گا، تو اس میں جو لکھتے ہیں جیم علی زبر جا، حمزہ یہ زیر اے، اگاف علی زبر گا، جا اے، تو یہ والا حمزہ استعمال ہوگا وہاں پہ. اس طرح سے یہ کی یہاں پہ اپنی شکل کے علاوہ دو شکلیں اور ہیں. یقین لکھنا ہے تو یہ والے یہ سے، یہ پھر قاف پھر یہ پھر نون، یقین، یقین. اور یہ والا یہ کم استعمال ہوتا ہے اردو میں، ہوتا ہے پر کم ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی حروف کی شکلیں. آپ اسے اگر سمجھ جائیں گے اور اسے یاد کر لیں گے، اس پہ تھوڑی سی مشق کر لیں گے، تو پھر آپ کے لیے اردو جو ہے لکھنے میں یہ مددگار ثابت ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان حروف کے شکلوں کو سمجھ گئے ہوں گے.